لیجئے، لاکھ روپیہ لے لیجئے، 2 لاکھ روپیہ لے لیجئے، 5 لاکھ روپیہ لے لیجئے، آپ جو پیسہ لے رہے ہیں اگر 30 دن یا 45 دن میں لوٹا دیں گے تو جتنا لیا ہے اتنا ہی لوٹانا پڑے گا، جتنا لیا ہے اتنا ہی لوٹانا پڑے گا، اس پر کوئی انٹرسٹ آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ معاف کرنا، بہت سارے لوگ اس کے دھوکے میں آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جتنا لے رہے ہیں اتنا ہی جب ادا کر رہا ہے تو پھر اس میں سود کا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو کریڈٹ کارڈ جائز ہے اگر آدمی اتنی ہی مدت میں لوٹا دے جتنی لمیٹڈ مدت ہے۔ بہت غلط ہے، 100 بار غلط ہے یہ۔ اور اگر کوئی عالم دین یہ فتویٰ دے رہے ہیں، مجھے پتا چلا بعض شہروں کے اندر کہ بعض علماء کرام نے اس قسم کا فتویٰ دیا ہے کہ کریڈٹ کارڈ سے اگر آپ پرچیز کرتے ہیں مدت کے اندر ادائیگی کر دیتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ نہیں جائز ہے اللہ کے بندے، کیوں؟ دیکھو عام طور پر یہ کریڈٹ کارڈ جو ہے یہ وسیلہ ہے جس کے ذریعے سودی قرضے میں آپ کو پھانسا جاتا ہے۔ بینک چیریٹی کرنے نہیں بیٹھا ہے، بینک کمانے کے لیے بیٹھا ہے۔ کریڈٹ کارڈ دینے والے کے بینکوں کو پوری طرح معلوم ہے کہ اکثریت وقت پہ ادائیگی نہیں کرے گی، نتیجے میں سودی معاملے میں وہ مبتلا ہو کر رہے گی۔ اور شریعت اسلامیہ میں بہت ساری چیزیں فی نفسی حرام بھی نہ ہو تو سد ذریعہ کے طور پر بھی بہت ساری چیزیں حرام ہوتی ہے، اس باب سے تو کریڈٹ کارڈ کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، کریڈٹ کارڈ پہ آپ خرید کر پیسہ وقت ادا بھی کر دیتے ہو تو بھی آپ کو یہ ایک بات یاد رکھنی پڑے گی کہ آپ کریڈٹ کارڈ جیسے ہی لیتے ہیں، آپ کریڈٹ کارڈ استعمال نہ بھی کریں تو آپ سود کے معاملے سے اتفاق کر رہے ہیں۔ کارڈ آپ کو اسی شرط پہ ملتا ہے، آپ کریڈٹ کارڈ سے ٹریڈنگ کرتے ہیں تو اسی شرط پہ کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ شرط ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اس مدت میں پیسہ نہیں لوٹایا تو آپ سود دیں گے، اور سود دینے کے اس وعدے سے اتفاق کرنا ایک مسلمان کے لیے حرام اور ناجائز ہے۔ اس لیے کریڈٹ کارڈ کو بھی آج کے زمانے کے سودی معاملات کی ایک نمایاں شکل بلکہ اس کو فروغ دینے کی بڑی اہم شکل کے طور پہ سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح بہت ساری ایسی امدادی اسکیم